دوسری بات یہ کرنے لگا ہوں کہ امیر شریعت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے الہامی تصورات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ 1891 میں پیدا ہے اور 1961 میں وفات ہے۔ جس طرح مفتی حسن امرتسری 1961 میں وہ بھی وفات ہے۔ گویا کہ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ امیر شریعت اور مفتی حسن امرتسری دونوں ایک ہی سال میں اس دنیا سے انتقال کر گئے۔ 26 اپریل 1946 کو اردو پارک لاہور میں مجلس احرار کا ایک عظیم الشان جلسہ منعقد ہوا، جس میں بتایا جاتا ہے کہ 5 لاکھ کے قریب افراد شریک ہوئے۔ جب مولانا کو اپنے خیالات کا اظہار کرنا پڑا، عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جب خیالات کا اظہار کرنا پڑا، چونکہ ان دنوں کرپس مشن اور مسلم لیگ کے درمیان مذاکرات ہو رہے تھے تقسیم ہند کے بارے میں، اور یہ مسئلہ درپیش بھی تھا، جس پر شاہ صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کرنا تھا، وہ فرمانے لگے کہ مجھے پاکستان بن جانے کا اتنا یقین ہے، یعنی مجھے پاکستان بن جانے کا اتنا یقین ہے جتنا اس بات پر کہ صبح کو سورج مشرق سے طلوع ہوگا، یعنی اتنا میرے یقین ہے پاکستان بننے ان کو ایک خطہ ملنے والا ہے، یعنی مجھے پاکستان بن جانے کا اتنا یقین ہے جتنا اس بات پر کہ صبح کو سورج مشرق سے طلوع ہوگا، لیکن وہ پاکستان نہیں بنے گا۔ یہ ایک الہامی تصور ہے اس کی، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ جب پاکستان بنا انہوں نے مخالفت بھی نہیں کی، نہ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے مخالفت کی، ابتدا میں ایک نظریے پر تھے، اور آج ان کی بات صحیح ہے، ان علماء کی بات صحیح ہے۔ اس نے فرمایا لیکن وہ پاکستان نہیں بنے گا جو 10 کروڑ مسلمانان ہند کے ذہنوں میں موجود ہے۔ پاکستان تو بن جائے گا، لیکن 10 کروڑ مسلمانان ہند کے ذہنوں میں جو پاکستان موجود ہے وہ نہیں ہوگا۔ ان مخلص نوجوانوں کو کیا معلوم کہ کل ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا بات بھائی جگڑنے کی نہیں ہے، سمجھنے اور سمجھانے کی ہے۔ اگر مجھے آج کوئی اس بات کے یقین دلا دے کہ کل کو ہندوستان کے کسی قصبے یا گلی میں مثال کے طور پر خلافت شریعہ اور حکومت الہیہ کا قیام اور شریعت اسلامیہ کا نفاذ ہونے والا ہے، تو فرمائے شاہ نے تو رب کعبہ کی قسم میں آج ہی اپنا سب کچھ چھوڑ کر آپ کے ساتھ دینے کو تیار ہو۔ حضرت شاہ صاحب نے امیر شریعت نے فرمایا، لیکن بات میری سمجھنے سے بالا تر ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ جو لوگ اپنے 2.5 من کے بدن پر اور 6 فٹ کے قد پر اسلامی قوانین نافذ نہیں کر سکتے، جن کا اٹھنا بیٹھنا، جن کا سونا اور جاگنا، جن کی وضع اور قطع، جن کا رہن سہن، بول چال، زبان، تہذیب، عرض، کوئی بھی چیز بھی اسلام کے مطابق نہ ہو، وہ 10 کروڑ مسلمانوں کی آبادی کے لیے ایک کیلے پر اسلامی قوانین نافذ کس طرح کریں گے؟ یہ ایک فریب ہے، شیخ نے فرمایا، اور میں فریب کھانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ہندو اپنی مکاری اور غیاری سے پاکستانیوں کو ہمیشہ تنگ کرتا رہے گا، اس سے کمزور بنانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا، اور اس تقسیم کی بدولت آپ کے دریاؤں کا پانی روکے گا، آپ کی معیشت کو تباہ برباد کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور یہ بھی بات ہے، شاہ صاحب نے فرمایا کہ اندرونی طور پر پاکستان میں چند خاندانوں کی حکومت ہوگی، حکمرانی ہوگی، راج ہوگا، اور یہ خاندان زمینداروں اور صنعتکاروں اور سرمایہ داروں کی حکومت ہوگی۔ امیر دن بدن بڑھتا جائے گا، ترقی کرتا جائے گا، اور غریب دن بدن مثال کے طور پر کیا ہے، خستخالی میں اترتا جائے گا۔ مسلمانوں کو ایک خطہ مل جائے گا، شاہ صاحب نے فرمایا، مگر احکام الہیہ کا نفاذ اور شریعت محمدیہ کا اجرا نہیں ہو سکتا ہے۔ جب اکالی لیڈر ماسٹر اتارا سنگھ نے
تلوار گھمایا کہ مسلمانوں کی خون کی، یعنی مثال کے طور پر کیا ہے، بہانے کی، جب اس نے دھمکی دی کہ مسلمانوں کا خون بہاؤں گا، تو اس وقت امیر شریعت نے اس کو للکارا کہ مسٹر جی، مقابلے کے لیے تارا سنگھ تم نے تلوار اٹھائی تو اس کے مقابلے میں شاہ صاحب موجود ہوگا، اور شاہ صاحب کا سینہ اس نے تان کر کے جواب دیا۔ پاکستان کے بننے میں بھی علماء کرام نے کردار ادا کیا، صحیح ہے کہ نہیں؟ لیکن آج افسوس ہو رہا ہے، وہی پاکستان جس کے لیے 10 کروڑ مسلمان نے قربانی دی، آج انہی پاکستانیوں پر یعنی ظلم و ستم جو ہے بازار گرم کر رکھا ہے، ہر طرف کبھی مساجد پر عملے ہیں، پتہ نہیں یہ کون سی بات ہے، ایسے میں کہ نہیں یہ، اور یہ کون سی دہشت گردی ہو رہی ہے اس ملک کے اندر۔ اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ اس کی ملک کی تحفظ فرمائے ان دہشت گردوں سے کہ آج مساجد پر بھی حملے ہو رہے ہیں، مساجد بھی تباہ و برباد کے ہیں، کسی بھی مسلک کے مساجد پر حملہ نہیں ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں ہمارے اس ملک میں ہو رہا ہے۔ اللہ اس کو بچا